بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت سعدی سے حکایت نمبر 29 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری دولت میں دوسروں کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک عادل اور رعایا سے محبت کرنے والا بادشاہ رات کو بھیس بدل کر گشت کیا کرتا تھا تاکہ اسے اپنی رعایا کے حالات سے آگاہی حاصل ہو۔ ایک رات وہ گشت پر تھا کہ اس نے چند درویشوں کو دیکھا جو سردی سے کانپ رہے تھے اور ایک جگہ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ بادشاہ چھپ کر قریب ہی بیٹھ گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ ایک درویش دوسرے سے کہہ رہا تھا، اگر یوم حشر اللہ نے ان بادشاہوں کو بھی بخش دیا تو میں اپنی قبر سے باہر آنے سے انکار کر دوں گا۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ یہ بادشاہ اس دنیا میں بھی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اگلے جہان میں جنت کے بھی حقدار ٹھہریں گے۔ میں آپ لوگوں کو سچ بتا رہا ہوں کہ اگر ہمارا بادشاہ جنت کی دیوار تک بھی آیا تو میں اسے جوتے مار مار کر اس کا برا حال کر دوں گا۔ بادشاہ نے اپنے بارے میں اس درویش کی گفتگو سنی تو وہاں سے چھپ کر نکل آیا۔ جب صبح دربار لگا تو شاہی کارندوں کو بھیج کر ان درویشوں کو دربار میں طلب کر لیا گیا۔ انہیں بڑی عزت سے خاص جگہ بٹھایا گیا اور انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ درویش حیران تھے کہ انہیں یہ عزت کیوں دی جا رہی ہے اور انعام و اکرام سے نوازنے کا سبب کیا تھا۔ ان میں سے ایک درویش نے ڈرتے ڈرتے بادشاہ سے عرض کی، بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند ہو، کیا ہمیں آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ہمیں انعام اکرام سے کیوں نوازا گیا ہے؟ بادشاہ نے درویش کی بات سنی تو مسکرایا اور پھر بولا، اے مرد درویش، میں وہ طاقتور اور ظالم بادشاہ نہیں ہوں جو کمزور اور غریبوں کو حقیر سمجھے اور ان پر ظلم کرے۔ تم لوگ اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دو کہ قیامت کے روز تم لوگ میری مخالفت کرو گے۔ میں اسی دنیا میں تم جیسے انسانوں سے صلح چاہتا ہوں۔ کیا میں یہ امید رکھوں کہ اب تم مجھ پر بہشت کا دروازہ بند کرانے کی آرزو نہیں رکھو گے؟ اس آیت میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے امراء اور سلاطین کو یہ درس دیا ہے کہ وہ غریبوں، ناداروں اور ضرورت مندوں کے کام آئیں۔ ابلیس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالے گا کہ ان کے پاس جتنی دولت ہے وہ ان کی محنت اور قابلیت کا ثمرہ ہے۔ اللہ جن لوگوں کو صاحب ثروت بناتا ہے ان کے مال و دولت میں دوسروں کا حصہ ہوتا ہے۔ جو ان تک پہنچانا ان کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ اس حکایت سے ہمیں سبق ملتا ہے، انسان جو کچھ کماتا ہے اس میں دوسروں کا حصہ ہوتا ہے جسے ان تک پہنچانا اس کا فرض بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اگر میری یہ حکایت پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔